گیا تو ہم نے آپ کو کہا کہ ہم نے ٹھیک ہے ہمیں کسی ایسے حساب سے ملائیے کہ جو ہم مطمئن ہو سکیں. تو بیسیکلی یہ مقصد ہے نہیں بھائی یہ ہمیں تو انہوں نے تو پہلے ہی قدم پر آپ کو LBW کر دیا تھا. آپ یہ تو ہم نے کیسے قائم کرنی ہے کیا آسمان سے اترے گا یا کوئی نبی آئے گا یا ہم نے کرنی ہے قائم. اس کرنے کے لیے میتھڈالوجی کہاں سے لیں گے؟ اس میں رسول سے اس کے حوالے سے اس کے بعد جو نظام اس کا بنے گا اس کے اصول لیں گے خلافت سے اور اس کے لیے جو سارا انسٹیٹیوشن کا معاملہ ہے وہ ہمیں جدید زمانے سے لینا پڑے گا. کیا سنگل ایک جو ہم الجھے میں اور ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں نا اس کو میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں اپنے اندر سے. کیا دین کے معاملے میں کسی شخص کی رسالت آپ کو ہٹا دیجیے ان کو تو اختیار تھا لیکن دین کے معاملے میں پھر بھی گزرا ہوا ہے ٹھیک ہے. کیا دین کے معاملے میں کسی شخص کو دماغ سوزی کی اجازت دی ہے؟ دین کے معاملے میں دماغ سوزی جی دماغ سوزی سے مطلب برادری اشتہار کی یا آپ کے میں دماغ سوزیاں کہتا ہوں اشتہار کو بھی اور آپ کے خطرے بازی کو بھی اور جو بھی چیز ہے اشتہار کے تو حضور نے حکم دیا. معاذ بن جبل کی حدیث ٹھیک ہے. معاذ بن جبل کی حدیث کے بارے میں عرض یہ ہے ابن حزم ظاہری اور امام بخاری نے دونوں نے ضعیف قرار دیا علیہ کام. بس وہ تو جو ایک دوسرے کے مخالف ہے وہ اس حدیثوں کے اندر نکال لیتے ہیں. انتظام کے نزدیک مجموعہ علیہ حدیث ہے. اشتہار تو اس وقت ہوتا ہے نا جب قرآن میں یا اس وقت میں موجود نہ ہو بات دین پھر اس وقت کے جو قرآن وہ لیکن اگر قرآن میں موجود آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے تو پھر تھوڑی شادی ہے. جب حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا ہے ان سے پوچھا ہے کہ وہاں معاملات پیش ہوں گے تو کیسے طے کرو گے انہوں نے کہا پہلے میں قرآن دیکھوں. پھر فرمایا آپ نے کہ اگر قرآن میں نہ پاؤں تو پھر میں آپ کی سنت دیکھوں میری سنت میں کچھ نہ پاؤں ثم اجتہد پھر میں اشتہار کروں. تو آپ نے شاباش کی تھپکی دی. یہ خلافت کے معاملے میں تو آلریڈی آپ کا سسٹم موجود ہے نا اس کا خلافت کے ہم بات خلافت کی کر رہے ہیں تو خلافت کے معاملے میں کیا قرآن اور حدیث خاموش ہے یا حضور کا ایٹیٹیوڈ خاموش ہے؟ وہ انتخاب کے طریقے خاموش ہے قرآن. وہ اصل میں بات بڑی تیزی سے نکل گئی آگے اور اس میں غلطی میری. ہم بات کر رہے تھے بھائی نے جو حدیث پڑھی تھی میں مولا خاص میں نے اس سے پہلے کا جملہ عرض کیا تھا اس پہ آپ سے بولنے کے بجائے کہیں اور بات نکل گئی. تو مولا کا لفظ جو آپ دوست کہہ رہے ہیں پہلا لفظ بتایا ہے کہ وہ کن معنوں میں مولا استعمال ہو رہا ہے. پہلا جملہ یہ پہلا جملہ کیا ہے؟ کیا میں تمہاری زندگیوں پر تم سے اولا نہیں ہوں؟ سب نے کہا بے شک رسول بے شک. اس کے بعد یہ حدیث آئی یہ نہیں نیکسٹ اب ایک جملہ جو ہے من کن تو مولا فاضل مولا ہے اس میں کوئی گیپ نہیں سوائے صحابہ کے ڈائلاگ. دیکھیے مولا کا لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں وہاں غلام کے لیے دیا ٹھیک ہے بالکل دوست کے لیے دیا مددگار کے لیے دیا. یہاں حضور نے اپنے دوست کی حیثیت سے نام لیا ہے اپنے قریبی محبوب کی حیثیت سے نام لیا ہے. اچھا اور یہ پہلا جملہ جو اپنی رسالت میں آپ کا تھا کیا میں تمہاری زندگیوں پر تم سے اولا نہیں کیا دوست آپ سے اولا اس کے عربی کا بدل مجھے سنا سکتے ہیں. اچھا یہ حدیث غدیر قوم میں حجۃ الوداع کے بعد میں بیچ ہوئی ہے مدینہ اور مکہ کے درمیان. قوم ایک مقام تھا جہاں سے قافلے اپنے اپنے ملک اپنے علاقے سے ہوتے تھے. وہاں پر اگر حضرت علی کی دوستی کا ہی اعلان کرنا تھا تو اتنا بڑی چیز کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ صحابہ کو روکا اصل ظہر کے وقت عربی اس لیے کہ حضرت علی سے بعض صحابہ کا جھگڑا ہوا اور اس پر حضور نے ناراضگی کا اظہار کیا. وہ جھگڑا جو تھا یمن کی غنیمت پر تھا. نہیں میں بتا رہا ہوں وہ تمام صحابہ جن سے یہ منسوخ کر دی گئی ہے اس حدیث کو یہ واقعہ وہ سب مدینے آئے تھے مکہ نہیں آئے تھے رسول اللہ کے پاس اور رسول اللہ کے پاس صرف حضرت علی گئے ہیں. جھگڑا ہوا ہے سر ایک لونڈی استعمال کر لی غنیمت میں سے حضرت علی نے تو اس کا شکایت رسول اللہ کو پہنچانا تھا. وہ جن کو پہنچانا تھا نا جن کے بارے میں اس روایت میں وہ ذکر ہے وہ سب مدینے آئے تھے جبکہ رسول اللہ حجۃ الوداع میں مکہ میں تھے اور مکہ سے واپسی میں یہ حدیث ہے. اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں بنتا اس کا. اس لیے میں ایک ذاتی سوال آپ سے کر رہا ہوں. آپ پہلے تشیع سے جی نہیں آپ سارا کیس تو ان کمپلیٹ کر رہے ہیں. سر جو سوال اصل میں ان لوگوں کی جب اہل تشیع سے گفتگو ہوتی ہے تو یہ لاجواب ہو جاتے ہیں اور غلط ہو جاتے ہیں.
یعنی وہ لاجواب کر دیتے ہیں، اسی لیے جو نا آپ کو اسی لیے میں لاجواب ہو رہا ہوں. صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے. میں نے ان چیزوں کے اندر اتنی ڈیٹیل جا کر مطالعہ نہیں کیا، نہ میں مناظر ہوں. میں نے دین پر غور کیا ہے، سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کیا ہے. مجھے جو نظام وہاں نظر آیا ہے اور جس طور سے وہ قائم ہوا میری ساتھ دلچسپی اس کے ساتھ. بالکل. میں ایک چھوٹی کا جو واقعہ ہمارے نا، یہ مجھے سمہاؤ سنی کتابوں میں مجھے اور کوئی بہتر لفظ نہیں ملا ہے، سنی کتابوں میں بہت کم ملا ہے. اور مجھے بڑا اس بارے میں بڑا ابہام رہتا ہے کہ یہ واقعہ کس نوعیت کا تھا اور ہماری ہسٹری میں اس کو سپریس کیوں کیا گیا. اس لیے یہ واقعہ جو آپ نے بیان کیے نا، تو 65 مفسرین نے آپ کے لیے لکھا ہے ایک خاص آیت کی ذیل میں. سورہ معاہدہ کی 67ویں آیت کی ذیل میں یہ آپ کے لیے لکھا ہے، اور سورہ معاہدہ کی تیسری الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت کی ذیل میں 65 مفسرین نے اس واقعے کو لکھا. اور 67 کی آیت کون سی؟ اے رسول پہنچا دو، بلغ. وہ اس ضمن میں، ان دونوں آیتوں کے ضمن میں یہ واقعہ ترتیب سے بیان ہے. اور مورخین تو بے انتہا ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا حضور کو کہ حضرت علی کا اعلان کر دیں. نہیں، ہاں، بلکہ جی جو تم پر نازل کیا گیا ہے پہنچا دو. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ جبرائیل نہ کسی اور سے ملے، نہ وہ تو رسول اللہ سے ملے. اب مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ نے اس آیت کے بعد کیا عمل اختیار کیا. جو عمل اختیار کیا میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کے لیے وہی نازل ہوا. لیکن یہ تو ہمیں یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے کہ یہ آیت کس 65 آپ دیکھیں، فخر الدین رازی سے لے کر 65 مفسرین نے، بڑی جید مفسرین ہیں، بہت جید مفسرین ہیں. آپ تو خیر آپ کے لیے تو قرآن میں بہرحال، یعنی میں اگر لفظ استعمال کرتا ہوں اگر وہ ہے تو آپ ہی جملہ کہ آپ تو قوال ہیں قرآن بھی، جیسے آپ نے عرض کیا. اگر برا مانتے ہو تو میں وہاں نہیں ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ نے تو 65 مفسرین جید نے آپ کے لیے ذکر کیا ہے اس آیت کی ذیل میں. یہ آیت غدیر خم پہ اتری. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ عمل ہوا. اس کے بعد پھر آپ کے کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم اتری. اس کے بعد 81ویں روز رسالت مآب کا وصال ہو. اس ٹائپ کے ذکر ہے. اس کا آپ کہتے ہیں کافی زیادہ ذکر ہے. میں ان بھائی کا بات کرتا ہوں. اس میں تحقیق کرنے والے لوگوں کی یہ تحقیق کی ہے کہ بہت سی چیزیں شیعوں میں داخل ہوئی ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل یا تو کیا سیوطی کو تو کہتے ہیں لوگ کہ وہ مائل میں تشیع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مائل. ٹھیک ہے. سر بات کرتی ہوں کسی کٹوری آپ نے تھوڑی دیر ایک واقعہ نوٹ کیا تھا واقع کرتاس. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے واقعہ نوٹ کیا تھا واقع کرتاس. حضور نے ایک قلم اور دبا منگائی تھی کہ اپنے پیچھے ایک تحریر چھوڑ جاؤ کہ لوگ مطلب پیچھے جو ہے پڑھاؤں میں شکار نہ ہوں. تو اس وقت وہ تحریر کر رہے تھے، انہوں نے منگایا قلم اور دبا. تو حضرت عمر نے، میں نے صحیح مسلم یا صحیح بخاری میں شاید پڑھا یہ بات کہ حضرت عمر نے کہا کہ ہمیں آپ کی اس بات کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے کتاب اللہ اور آپ کی سنت موجود ہے اور ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کے ساتھ ہزیانی کیا کرے. کہ صحیح بخاری نے جب ہزیانی لکھا ہے کہ حضور کو ایسا ہزیانی کیا کرتے اور حضور پر بہت بھرم ہوئے اور وہاں سے سب لوگوں کو ہٹا دیا کہ سب چلے جاؤ. اور یہ آیت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے پہلے اس روایت کے اندر جو ختم ہے وہ یہ ہے کہ حضور لکھنا پڑھنا جانتی ہے. جب انہوں نے غلط بھائی کہ میں ایسے دل چھوڑ جاؤں نہیں، پھر بعد لکھوانے کی لکھوانے کا لفظ نہیں. تو اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث تو صحیح ہوئی. کیوں صحیح بخاری کی حدیث مجھے تو قرآن نہیں ہے. صحیح بخاری صحیح حدیث صحیح بخاری ہو قرآن وہ نہیں ہے، اس میں غلط ہو سکتا ہے. حدیثوں کے مدلس ہیں، ان کے اندر چیزیں شامل کی گئی ہیں. سر لیکن صحیح بخاری والا صحیح کا لفظ اسی لیے کہہ گیا کہ ہر حدیث بالکل صحیح ہے. اہل حدیث بہت جلدی کھولتے سمجھ نہیں آتا. اہل حدیث علماء کے مطابق جو صحیح بخاری ہے اس کا نام صحیح صرف اس لیے ہے کہ اس کی ہر حدیث بالکل صحیح ہے. اس میں کوئی حدیث حافظ ابن حجر جو سب سے بڑے مفسر ہیں صحیح بخاری کے، وہ کہتے ہیں اس کے اندر ہے ضعیف روایات موجود. لیکن صحیح بخاری میں یہ 5 جگہ آئی ہے اور جو اس کے راوی ہیں وہ جو آپ لوگوں نے گنتی کی ہوئی ہے نا، یہ شیعوں کا ذہن آپ کے ساتھ جو ہے میں